بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا کرنل فریدی ناول بائے ابن صفی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ناصر پر غنودگی سی طاری تھی اور بس اسی قدر احساس تھا کہ وہ کسی تیز رفتار گاڑی میں سفر کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کتنی دیر بعد اسے جھنجھوڑ کر ہوشیار کیا گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ہم پھر نیلم سرائے واپس جا رہے ہیں۔ فریدی کی آواز سن کر وہ اس طرح اس کی طرف دیکھنے لگا تھا جیسے پہلے اس کی موجودگی کا احساس تک نہ رہا ہو۔ نیلم سرائے؟ وہ ہکلایا۔ ہاں، کوئی حرج نہیں، میں سردار زمن کو 3-4 مرغیاں زائد دے دوں گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اب وہاں نہیں جا سکتا۔ تم فکر نہ کرو، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے تمہیں زخمی کیا ہے۔ میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ کوئی اور وجہ؟ کرنل فریدی، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ اگر تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو تو مجھے مار ڈالو۔ میں صرف انہیں مار ڈالتا ہوں جو مجھے ختم کر دینے کے در پہ ہوں۔ شکست تسلیم کرنے والوں پر میرا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ میں نیلم سرائے نہیں جا سکتا۔ اچھا پھر اب تم ہی مجھے کہیں لے چلو۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھے قتل نہیں کر سکتے تو پھر قانون کے حوالے کر دو۔ کس بنا پر؟ کیا میرا مذاق اڑانا چاہتے ہو؟ یہ کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ میں بعض لوگوں کے جرائم میں شریک رہا ہوں، مجھے تو علم نہیں۔ کچھ دیر پہلے تم نے مجھ پر الزامات لگائے تھے، مجھے یاد نہیں؟ پھر تم نے مجھے اس حال کو کیوں پہنچایا؟ ناصر حلق پھاڑ کر چیخا۔ تم نے نیلم سرائے میں میری توہین کی تھی، میری اور سردار زمن کی گفتگو کے درمیان خواہ دخل اندازی کر بیٹھے تھے۔ بس اتنی سی بات؟ ہاں، یہ قطعی ذاتی اور نجی معاملہ تھا۔ تو اب اس کے لیے مجھے کیا سزا بھگتنی پڑے گی؟ مستقل طور پر میرے ساتھ رہو گے۔ کیوں؟ تم لوگوں کی حماقتوں کی وجہ سے تنہا رہ گیا ہوں۔ کرنل فریدی، تم مجھے پاگل بنا دو گے۔ فی الحال میں تمہارے زخموں کی ڈریسنگ کرنا چاہتا ہوں۔ ناصر کچھ نہ بولا۔ فریدی نے ایک مناسب سی جگہ پر ٹرک روک دیا۔ سڑک پر دائیں جانب اتنی جگہ تھی کہ دوسری گاڑیاں بآسانی گزر سکیں۔ پھر وہ اتر کر ٹرک کے پچھلے حصے میں آیا اور کرینوں کے پیچھے سے ایک سوٹ کیس نکالا۔ کچھ دیر بعد وہ ناصر کی پیشانی کی ڈریسنگ کر رہا تھا اور ناصر کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ خود کو بالکل احمق محسوس کر رہا تھا۔ کہو تو تمہاری شکل ہی تبدیل کر دوں؟ فریدی نے مسکرا کر کہا۔ کیوں؟ وہ لوگ تمہیں کسی اجنبی کے ساتھ دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کرنل فریدی، مجھ سے صاف صاف بات کرو۔ کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ اب تم مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے، اور اگر انہوں نے تمہیں کسی کے ساتھ دیکھ لیا تو تشویش میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ناصر کچھ نہ بولا۔ فریدی ڈریسنگ کر چکا تو اس نے طویل سانس لی اور آہستہ سے بولا، یہی مناسب ہے۔ گڈ۔ اب فریدی اس کے چہرے میں تبدیلیاں کرتا ہوا نظر آیا۔ 15-20 منٹ کے اندر اس نے عقب نما آئینے کا رخ بدل کر ناصر کے سامنے کر دیا اور ناصر خود کو بھی نہ پہچان سکا۔ مزمحل مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ وہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں فریدی کس چکر میں ہے۔ خیر، دیکھا جائے گا۔ اب کیا خیال ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ دفعتاً ایک نیا خیال اس کے ذہن میں ابھرا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سنو کرنل، وہ کسی قدر جذباتی انداز میں بولا، تم یہی تو چاہتے تھے نا کہ میں تمہاری رہنمائی اپنی ساتھیوں تک کر سکوں؟ ظاہر ہے، لیکن میرے لیے یہ ناممکن ہے۔ البتہ میں تمہیں ایک ایسے آدمی تک پہنچا سکتا ہوں جسے تم جانتے ہو، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار وہ آدمی تم لوگوں کے ساتھ ٹیکم گڑھ میں بھی رکا تھا۔ اوہو، اور مجھے اس لیے یاد رہ گیا کہ وہ غیر معمولی قد اور جسامت رکھتا ہے۔ قاسم؟ نام سے تو واقفیت نہیں ہے، لیکن ہے وہی آدمی۔ کہاں ہے؟ اس وقت ہم لوگ ایسی پوزیشن میں ہیں کہ وہاں جا سکتے ہیں۔ تمہارے پاس مرغیاں ہیں؟ کیا مطلب؟ بس اب چلو، زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا۔ مقصد کیا ہے؟ کرنل، کیا اتنا اشارہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ میں تمہیں ایک ایسے آدمی تک لے جا رہا ہوں جو تمہیں جانتا ہے۔ خیر، اچھا چلو۔
فریدی نے پھر انجن سٹارٹ کیا اور ٹرک حرکت میں آ گیا۔ پھر 3-4 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ناصر نے بائیں جانب موڑنے کو کہا۔ ڈھلان میں دور تک زمین چلی گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس راستے پر بھی گاڑیاں چلتی رہتی ہوں۔ میں ایک بڑا خطرہ مول لے رہا ہوں، فریدی مسکرا کر بولا۔ کرنل، اگر میں نے تم پر حملہ کیا بھی تو للکار کر ہی کروں گا۔ مجھے یقین ہے جہاں میں تمہیں لے کر چل رہا ہوں، اگر تم وہاں پہچان لیے گئے تو مجھ پر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تم ٹھیک کہتے ہو، خیر اس کی فکر نہ کرو۔ ذرا رفتار کم کرو، آگے سے داہنی جانب مڑنا ہے، راستہ بھی تنگ ہے۔ فریدی نے رفتار کم کر دی اور خاموشی سے موڑ تک آیا۔ یہاں سے دائیں جانب راستہ تھا۔ راستہ واقعی تنگ تھا، دونوں جانب بے ترتیب چٹانیں تھیں، نیچے زمین بالکل مستع تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ تنہا ہے یا کچھ اور لوگوں کے ساتھ؟ فریدی نے ناصر سے پوچھا۔ تنہا نہیں ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ہے، اور انہی لوگوں میں سے کوئی مجھے پہچان بھی سکتا ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کرنل، تم میک اپ کے ماہر ہو، آواز بدلنے میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتے۔ میں نے تو وہ بات اس لیے کہی تھی کہ اگر تم پہچانے گئے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی۔ کیا وہ غیر ملکیوں کے ساتھ ہے؟ نہیں، سب مقامی ہیں۔ فریدی نے پھر کوئی سوال نہ کیا۔ ناصر شکاری تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ شخص اسے سمجھتا کیا ہے۔ وہ برا آدمی ضرور تھا اور اس میں بد عہدی سے اسے لیکن نفرت تھی۔ وہ جان دے سکتا تھا لیکن اپنے ساتھیوں کی نشاندہی کسی صورت بھی نہیں کر سکتا تھا جس سے اس کے عہد پر ضرب پڑتی۔ اس نے اپنی پارٹی سے وفاداری کا عہد کیا تھا اور اس پر قائم تھا۔ فریدی کو قاسم تک پہنچا دینے کے باوجود بھی عہد پر قائم رہتا۔ گاڑی یہیں روک دو، دفتن اس نے فریدی سے کہا۔ گاڑی اب بھی اسی تنگ سی جگہ پر تھی۔ یہاں؟ فریدی نے بریک لگاتے ہوئے کہا۔ انجن بند کر کے وہ ناصر کی طرف دیکھنے لگا۔ ادھر؟ وہ بائیں جانب والی چٹانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا۔ گاڑی یہیں کھڑی کر کے چلنا ہوگا، ہم وہاں پہنچ کر ریڈیٹر میں ڈالنے کے لیے پانی مانگیں گے۔ کیا ادھر کوئی عمارت ہے؟ ہاں، ایک ہے، میرے لیے بالکل نئی اطلاع ہے۔ وہ ٹرک سے اتر آئے۔ چٹانیں دشوار گزار نہیں تھیں، وہ جلد ہی دوسری طرف پہنچ گئے۔ سامنے ہی ایک چھوٹی سی عمارت نظر آئی۔ اس کی تعمیر میں لکڑی اور پتھر دونوں کا استعمال ہوا تھا، لیکن یہ زیادہ پرانی معلوم ہوتی تھی۔ برآمدے میں پھٹی ہوئی آرام سی دے کرسیاں موجود تھیں جن پر 3 افراد نظر آ رہے تھے۔ فریدی نے فوراً پہچان لیا، ان میں سے ایک قاسم تھا، اور انہیں عمارت کی طرف آتے دیکھ کر سب سے پہلے اس نے کرسی چھوڑی تھی۔ وہ برآمدے سے نکل کر دھاڑا۔ کیا ہے؟ تم لوگ کون ہو؟ وہ اس کے قریب پہنچنے سے پہلے خاموش ہی رہے تھے۔ ہمارے ٹرک میں ریڈیٹر کا پانی ختم ہو گیا ہے جناب، فریدی نے کہا، اور وہ اس وقت جوان قبائلی کے میک اپ میں تھا۔ تو پھر اگر آپ ہمیں تھوڑا پانی دے سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ پانی ہمیں بھی دشواری سے ملتا ہے، قاسم نے خشک لہجے میں کہا۔ مرغیوں کے 5 کریٹ گاڑی میں موجود ہیں، اگر ہم وقت پر نہ پہنچ سکے تو وہ مر جائیں گی۔ مرغیاں؟ قاسم نے کہا اور آہستہ آہستہ منہ چلاتا ہوا کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، 1 لیٹر پانی کے بدلے 1 مرغی لوں گا۔ خوشی سے جناب عالی، میں تیار ہوں۔ اچھی بات ہے، تم یہیں ٹھہرو، قاسم نے کہا اور برآمدے میں چلا گیا۔ اب وہ بوڑھا آدمی کرسی سے اٹھا جو اس دوران میں انہیں عقابی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لڑکی بھی اٹھی جو اس کے قریب والی کرسی پر نیم دراز تھی۔ یہ لوگ برآمدے سے زیادہ دور نہیں تھے اور ان کی گفتگو صاف سن سکتے تھے۔ تم ان سے سودے بازی کر رہے تھے؟ بوڑھا قاسم کو گھونسا دکھاتا ہوا بولا۔ قاسم نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر لڑکی سے کہا، محترمہ، 1 لیٹر پانی کے بدلے 1 مرغی۔ فضول باتیں نہ کرو، انہیں پانی دے آؤ۔ خبردار آئندہ اس قسم کی سودے بازی نہ کرنا۔ وہ تو صحیح ہے لیکن اب مجھ سے آلو نہیں کھائے جاتے، تو تم ان سے مرغیاں خرید سکتے ہو۔ پھوکٹ میں ہاتھ آ رہی ہیں، گھپلا نہ کیجیے، یہ شخص بالکل پاگل ہے، بوڑھا جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ڈیڈی پلیز، لڑکی ہاتھ اٹھا کر بولی، میں اسے سمجھا لوں گی۔ پھر اس نے فریدی اور ناصر کو برآمدے میں آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں بڑے ادب سے برآمدے میں داخل ہوئے۔ کیا بات ہے بی بی جی؟ فریدی بولا، پانی چاہیے گاڑی کے لیے، مرغیاں لے جا رہا ہوں سمن آباد، وقت پر نہ پہنچی تو ہم پریشانی میں پڑ جائیں گے، ادھر سے تو گاڑیاں نہیں جاتی۔ جلد پہنچنے کے خیال سے ہم نے سڑک چھوڑ دی تھی لیکن یہ مصیبت آ پڑی، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔
آپ لوگوں کو پانی مل جائے گا، اس کے بدلے مرغیوں کی ضرورت نہیں۔ ہم صاحب کی خدمت میں تحفتاً پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فریدی نے قاسم کی طرف دیکھ کر کہا، اور قاسم کے دانت نکل پڑے۔ قیمتاً، وہ تحفتاً دینا چاہتا ہے۔ تم خاموش رہو، لڑکی نے سخت لہجے میں کہا۔ بہت اچھا جناب عالی، قاسم مردہ سی آواز میں بولا، انہیں پانی دے دو۔ قاسم اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ 2 بالٹیوں میں پانی لیے ہوئے برآمد ہوا۔ دونوں نے ایک ایک بالٹی سنبھالی اور برآمدے میں نیچے اتر گئے۔ کچھ دور چلے ہوں گے کہ قاسم بھی آ پہنچا۔ وہ بہت حرامی ہے، اس نے کہا۔ کون؟ فریدی نے پوچھا۔ وہی بڈھا خرائٹ۔ سمجھتا ہے کہ کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ کہیں وہ بالٹیاں نہ لے بھاگیں۔ ٹھیک ہی تو کیا ہے انہوں نے، ہم لوگ ان کے لیے اجنبی ہیں۔ ہمیں نہیں، وہ سالہ ہے ہی ایسا۔ میں اس کی بیٹی کا سیکریٹرا ہوں، اس کا نوکر تو نہیں۔ یہ سیکریٹرا کیا چیز ہے پیارے بھائی؟ ناصر نے پوچھا۔ عورتوں کا سیکریٹرا ہوتا ہے اور مردوں کی سیکریٹری۔ اوہو، یہ بات ہے۔ ناصر ہنس پڑا۔ مجھے خود کو سیکریٹری کہتے ہوئے شرم آتی ہے، پہاڑ جیسا تو ہوں۔ بھائی بہت قابل معلوم ہوتے ہیں، فریدی بولا۔ سیکریٹرا بھی زندگی بھر یاد رہے گا۔ مجھے تو اپنا نام بھی اچھا نہیں لگتا، اتنے بڑے ڈیل ڈول پر صرف قاسم ہی۔ پھر کیا نام ہونا چاہیے تھا؟ ڈبل قاسم نو دی پاور 4۔ ناصر پھر ہنسا اور وہ ٹرک کے قریب آ پہنچے۔ یہاں کریٹوں میں مرغیاں کڑکڑا رہی تھیں۔ قاسم نے جھانک کر پچھلے حصے میں دیکھا اور ان کی طرف دیکھ کر بولا، اللہ قسم، تگڑی ہیں۔ آپ لے جائیے، جتنی دل چاہے، وہ دونوں مجھے زندہ چبا جائیں گے۔ آپ کہہ دیجیے گا میں نے خریدی ہیں، فریدی بولا۔ اچھی بات ہے، چلیے میں پہنچا دوں، پورا کریٹ لیے چلتا ہوں، وہاں اپنی پسند کے نکال لیجیے گا۔ ادھر ناصر نے تھوڑا پانی ریڈیٹر میں ڈالا اور قاسم کی نظر بچا کر باقی پانی دوسری طرف کی ایک دراز میں ڈال دیا۔ فریدی نے ایک کریٹ ٹرک سے اتار لیا تھا۔ قاسم نے خالی بالٹیاں سنبھالیں۔ ناصر بڑے اطمینان سے اگلی سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ فریدی کریٹ اٹھائے ہوئے چٹانوں پر چڑھنے لگا۔ قاسم اس کے پیچھے بالٹیاں لیے ہوئے چل رہا تھا۔ احمق، ناصر آہستہ سے بڑبڑایا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک لہرائی تھی۔ دفعتاً اس نے انجن سٹارٹ کیا اور ٹرک کو لے بھاگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ فاتحانہ انداز سے نیلم سرائے میں داخل ہو سکے گا۔